الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام رمضان نشریات دیکھنے سننے والے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں اور آپ رمضان کی مبارک ساعتیں گزار رہے ہیں، اور پیغام رمضان نشریات میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے رمضان میں نازل ہونے والے قرآن، اللہ کے کلام سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی کو روشن اور منور کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اس دنیا میں امیری، غریبی، بیماری، صحت، یہ آپ کو مختلف لوگوں کے احوال ہر جگہ دیکھنے کو ملیں گے، اور یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اس نے یہ نظام کائنات بنایا کہ کسی کو مال، منصب، عہدہ، شہرت عطا فرمایا اور کسی کو ان چیزوں سے دور رکھا۔ اللہ جس کو جو بھی عطا فرماتا ہے، جس حال میں رکھتا ہے، وہ رب کی مشیت ہوتی ہے اور بندے کے لیے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ بحیثیت مسلمان بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی عطا پر، تقسیم پر راضی رہے۔ ناظرین، اگر اللہ چاہتا تو اس دنیا میں کوئی غریب پیدا نہ ہوتا، کوئی بیمار نہ ہوتا، کوئی پریشان نہ ہوتا۔ یہ دنیا جیسے اللہ رب العزت نے جنت پیدا فرمائی ہے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے، وہاں کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی آزمائش نہیں ہوگی، تو وہ چاہتا تو دنیا میں بھی اس طرح کا سکون، سلامتی، عافیت رکھ دیتا۔ لیکن چونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا فرمایا، تو کسی کو اس نے مال دے کر آزمایا اور کسی سے مال روک کر آزمایا، کسی کو شہرت دے کے وہ آزماتا ہے، کسی کو گمنامی والی زندگی دے کر آزماتا ہے، کسی کو صحت، خوبصورتی، حسن دے کر آزماتا ہے، اور کسی کو بیماری میں، آزمائش میں، بیماری میں، آزمائش میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ یہ اس کی مشیت ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہ تصور کریں کہ اس دنیا میں سارے ہی لوگ فائنینشلی سٹیبل ہوتے، ایفلوئنٹ ہوتے، مالدار ہوتے، دنیا میں غریبی نہ ہوتی، غربت نہ ہوتی، تو ذرا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بہت سارے ہماری زندگی کے کام جن کو کرنے کے لیے ہم لیبر حاصل کرتے ہیں، مزدور کو ہائر کرتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں، چاہے وہ گھر کے کام کاج ہوں، آفس کے کام کاج ہوں، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، اگر کوئی بھی شخص غریب نہ ہوتا تو پھر کوئی کسی دوسرے کا کام کیوں کرتا؟ کہ سب کے پاس تو پیسہ ہے۔ کام آدمی کس لیے کرتا ہے؟ کہ اسے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، پیسہ کمائے گا تو گھر کا نظام چلے گا۔ I think you understand my point۔ اللہ رب العزت نے انسان کو انسان پر ڈیپینڈنٹ رکھا ہے۔ کسی کو مال عطا فرمایا، لیکن اس کے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں، اس کے پاس پاور نہیں ہے، اس کے پاس وہ سکل نہیں ہے کہ جس سکل کے ذریعے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ ایسے ہی کسی دوسرے شخص کو اللہ نے طاقت دی ہے، اسے کوئی سکل دیا ہے، ہنر دیا ہے، اسے کوئی کام آتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو یوں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ گھر سے پیسہ حاصل کرنے کے لیے اپنا ہنر استعمال کر کے، اپنی محنت کے ذریعے پیسہ کماتا ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا پیسہ خرچ کر کے ایک ہنرمند شخص کے ہنر سے
اپنے لیے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے 25ویں سپارے میں انسان کی امیری غریبی کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا، سب ہی امیر ہوتے، کسی کو تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، فرمایا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو ضرور زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ جی ہاں، جیسا میں نے عرض کیا، پھر تو کوئی کسی کا کام ہی نہ کرتا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کام کی، میرے پاس تو پیسہ ہے۔ جیسا کہ دکھنے میں آتا ہے کہ جو فائنینشلی اسٹیبل ہوتا ہے، the one who is rich usually does not do a labor work، وہ مزدوری نہیں کرتا، وہ اپنے لیول کا کام کرے گا۔ اب گھر بنانے کے لیے مزدور کی ضرورت ہے، صفائی ستھرائی کے لیے صفائی ستھرائی کرنے والے افراد کی ضرورت ہے، ایسے ہی دیگر جو پیشے ہیں اور جو دیگر افراد ہیں ان کی اپنی اپنی جگہ ضرورت ہے۔ تو اگر سب کو اللہ تعالی رزق وسیع کر کے امیر بنا دیتا تو اس دنیا میں، زمین میں فساد پھیل جاتا، کوئی کسی کا کام نہ کرتا اور لوگ یوں پریشانی میں زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو اللہ جو کرتا ہے وہ اس کی مشیت ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، جسے جتنا رزق وہ چاہتا ہے اتنا اس کے نصیب میں آتا ہے اور اسے ملتا ہے۔ ناظرین، انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ ایمان ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، حضور یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک میرے بعض مومن ایمان والے بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالداری میں ہے، اگر میں انہیں فقیر کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی فقیری میں ہے، تنگ دستی میں ہے، غربت میں ہے، اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی صحت مند رہنے میں ہے۔ If they get ill، اگر میں انہیں بیمار کر دوں تو اس بنا پر ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ فرمایا، بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی بیمار رہنے میں ہے، اگر میں انہیں صحت عطا کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے علم سے اپنے بندوں کے معاملات کا انتظام فرماتا ہوں، بے شک میں علیم اور خبیر ہوں۔ یقیناً خواہش سب کی ہوتی ہے کہ وہ امیر بھی ہوں، ان کے پاس پیسہ بھی ہو، صحت بھی ہو، شہرت بھی ہو، عزت بھی ہو۔ خواہش ہونا اور ہے اور موجود ہونا اور ہے۔ اب جس کو جو اللہ نے عطا فرمایا، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو رب کی رضا سمجھتے ہوئے اس پہ راضی رہے۔ یہاں سمجھنے کی جو بات ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو مال عطا فرمایا تو اس کا مال اس کے لیے آزمائش ہے، اور اگر کسی کو اس نے مال سے محروم رکھا ہے تو اس کا مال سے محروم رہنا اس کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت یہ دیکھتا ہے کہ میں نے جس بندے کو، جس سے دنیا کو روک رکھا ہے، وہ اس وجہ سے مجھ سے راضی رہتا ہے یا نہیں، کیا وہ صبر اپناتا ہے یا نہیں۔ اس حالت پر
شاکر رہتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر مجھ سے راضی رہے گا تو میں اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاؤں گا۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو مال عطا فرمایا، تو جیسے میں نے عرض کیا اس کے لیے اس کا مال یہ آزمائش ہے کہ آیا وہ اس مال کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق حاصل کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس مال کو اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں، اللہ کے منع کردہ کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں جہاں مسلمان عبادت، تلاوت، نماز، نوافل، ذکر و اذکار میں ان کا اضافہ ہو جاتا ہے، وہیں الحمدللہ بہت سارے مسلمان جنہیں اللہ نے مال عطا فرمایا ہوا ہے وہ اپنے اس مال کو دل کھول کے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، اور یہی اس مال کا اصل مصرف ہے کہ رب کا دیا ہوا مال، رب کی دی ہوئی نعمت رب کی مرضی والی جگہ پر رب کی مرضی کے مطابق خرچ ہو، استعمال ہو۔ ناظرین، جنہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے، شرائط پورا ہونے پر ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان، اس بات کی گواہی دینا چاہتا ہے کہ زکوٰۃ ہے پاک ہونے کو، یعنی بنے مال میں سے ہمیں اپنا زکوٰۃ کے طور پہ اپنا مال دیتا ہے، تو یہ زکوٰۃ اس کے مال کو پاک کر دیتی ہے اور اس کے مال کو ناگہانی آفتوں سے، بلاؤں سے، ضائع ہونے سے، گم ہونے سے، چوری ہونے سے، جل جانے سے محفوظ رکھتی ہے۔ مزید اللہ رب العزت زکوٰۃ کی برکت سے اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ زکوٰۃ یہ وہ فرض ہے کہ جس پر فرض ہو اسے اپنے مال کا 40واں حصہ، 2.5% only 2.5% وہ نکال کے، جو ایک مستحق مسلمان ہے، شرعی فقیر ہے، اور وہ ہاشمی نہ ہو، سید نہ ہو، اس تک پہنچانا، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا سلسلہ ہے۔ آخر میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت بیان کرنا چاہوں گا جس میں اللہ رب العزت نے اس کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بدلہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال، their example ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس شخص کی مثال جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس گندم کے دانے کی طرح ہے کہ جس نے فرمایا انبتت 7 سنابل، ایک دانہ زمین میں بویا گیا تو اس ایک دانے نے 7 بالیاں اگائیں، 7 فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، وہ جو 7 بالیاں اگیں ان میں سے ہر بالی میں 100 دانے، زمین میں ایک دانہ بویا گیا، نکلے کتنے؟ 700۔ یہ مثال اس شخص کی ہے کہ جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایک کے بدلے 700 گنا اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، 700 گنا تک اجر
یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے اخلاص، اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس دفعہ ماہ رمضان میں آپ دل کھول کے جب اپنا مال اس کے بندوں پر خرچ کریں تو اس آیت مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے خوشی خوشی کھلا کھلا اس کے راہ میں اس کے بندوں پر مال خرچ کریں، کیونکہ زکوٰۃ اور راہ خدا میں خرچ کرنا، چاہے وہ صدقہ ہے، خیرات ہے، کسی بھی طرح سے راہ خدا میں مال دینا، یہ آپ کے مال میں اضافہ ہی کرے گا۔ یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جس میں گھاٹے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اپنی راہ میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت خرچ کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔